الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فإن أحسن الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قاف والقرآن المجید بل عجبوا ان جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ. ہم سب مسلمان یہ جانتے ہیں کہ الحمدللہ ہمارے لیے ایک نیا ہجری سال شروع ہو چکا ہے، اور یہ اسلامی ہجری سال ہے جس کا آغاز محرم سے ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کائنات کے بنانے کے بعد اس کے جو اوقات ہیں، دن ہیں، ان کا ذکر کیا ہے، مہینے ہیں، سال ہیں، ان کا ذکر کیا ہے. مہینوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ. اللہ تعالیٰ کے لکھے میں اس دنیا کے جو مہینے ہیں وہ 12 ہیں. یوم خلق السماوات والارض، جس روز سے اللہ تعالیٰ نے آسمان و زمین کو پیدا کیا، اسی لمحے سے اللہ تعالیٰ نے یہ لکھ دیا کہ اس دنیا میں 12 مہینے ہوں گے انسانوں کے لیے. منہا، ان 12 مہینوں میں 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں. یہ قرآن مجید کے الفاظ ہیں. منہا 4 حرم، 4 مہینے ایسے ہیں جو بڑے قابل احترام ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ قابل احترام 4 مہینے جو ذکر کیے ہیں وہ یہ ہیں. پہلا ہے محرم، جس کو آپ فرماتے ہیں شہر اللہ الحرام. یہ ایسا مہینہ ہے جو اللہ کا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس کا نام بھی محرم رکھا ہے، یعنی حرام ہے، محترم ہے، احترام کرنا ہے اس کا. اور احترام کا جو معنی و مفہوم ہے وہ یہی ہے کہ اس میں کوئی گناہ کا کام نہیں کرنا، کوئی آپس میں لڑائی نہیں لڑنی، کوئی گالی گلوچ نہیں دینی، لڑائی نہیں لڑنی. اور اتفاق کی بات یہ کہ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم پر جب یہ آیت نازل ہوئی تو ان 4 مہینوں کی حرمت کا علم ان کو بھی تھا، مشرکین مکہ کو بھی تھا. وہ بھی بڑی آر محسوس کرتے تھے کہ ہم ان 4 مہینوں کا احترام جو ہے وہ پامال کریں. تو پہلا مہینہ محرم ہے، دوسرا رجب ہے، اور تیسرا ذوالقعدہ ہے، اور چوتھا ذوالحجہ ہے. 3 مہینے اکٹھے آ رہے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحجہ اور محرم، اور پھر کچھ مہینے چھوڑ کے اس کے بعد رجب آتا ہے. تو یہ 4 مہینے ہیں جس کے بارے میں قرآن مجید یہ کہتا ہے کہ 4 مہینے حرم ہیں، احترام کے مہینے ہیں. احترام کا کیا مطلب ہے؟ احترام کا مطلب یہ ہے کہ اس ماہ میں، ان دنوں میں کسی مسلمان کو یہ جائز نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب ان مہینوں کا احترام کیا ہے، ان کی عزت رکھی ہے، ان کو ایک مقام دیا ہے، تو کسی مسلمان کے لیے جائز نہیں کہ وہ ان کو عزت نہ دے، اس کو مقام نہ دے، اور ان کی تعظیم نہ کرے. بلکہ ان کی تعظیم ہر مسلمان کو کرنا ہوگی. وہ کس طرح؟ وہ اس طرح کہ ان مہینوں میں اللہ کی عبادت خوب کرے، اللہ کی عبادت خوب کرے، اس کا ذکر خوب کرے. کوئی پچھلے مہینوں میں غلطیاں ہو گئی ہیں تو ان مہینوں میں ذکر کر کے، نمازیں پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، دعائیں کر کے، استغفار کر کے اپنے گناہوں کو معاف کرائے، خوب عبادت کرے. اور دوسرا یہ بھی تعظیم ہے کہ اس مہینے میں کوئی لڑائی جھگڑا نہ ہو، کوئی فساد نہ ہو، کوئی مسلمانوں کے درمیان نا اتفاقی کی کوئی صورت نظر نہ آئے.
بلکہ احترام ہو، ایک دوسرے کی عزت کا پاس ہو، اور ایک ایک مسلمان دوسرے کا خیال کرے۔ اللہ تعالیٰ کے بنائے ہوئے جو شعائر ہیں، جن کو اللہ نے اپنی نشانیاں قرار دیا ہے، جیسے کعبۃ اللہ ہے، کعبہ کے ارد گرد جو اور مناسک حج کے مقامات ہیں، مثال کے طور پر مقام ابراہیم ہے، زمزم کا کنواں ہے یا زمزم کا پانی ہے، یا اسی طرح صفا ہے، مروہ ہے، پھر اسی طرح پوری حدود حرم ہے، اور ان حدود حرم میں منا ہے، عرفات ہے، مزدلفہ ہے، پھر وہاں جو کچھ کیا جاتا ہے عبادت کے طور پر، مسلمان اکٹھے ہیں، وہ عبادت کر رہے ہیں، وہ حج کے مختلف ریچولز ادا کر رہے ہیں، ان میں ان کی قربانی بھی ہے، ان میں ان کی اپنے سر کو مونڈنا بھی ہے، ان میں بیت اللہ کا طواف بھی ہے، ان میں رمی الجمرہ بھی ہے۔ یہ سب مقامات ہیں جہاں جا کے جو اللہ نے فرمایا ان کا احترام کرنا ہے، عبادت کرنی ہے، وہاں ان تمام مقامات کا احترام بھی کرنا ہے۔ کوئی ایسا کام نہیں کرنا جو فساد کا ہو، گڑبڑ کا ہو، کہ جس میں مسلمان اس علاقے کی حرمت بھی پامال ہوتی ہو اور مسلمانوں کے لیے عبادت کے دروازے بھی بند کرنے کی کوشش کی جا رہی ہو، اور ان علاقوں کا اور اس جگہ کا جو انتہائی مقدس ہے، اس کے امن کو شر میں یا خرابی میں یا فساد میں بدلنے کی کوشش کی جاتی ہو۔ یہ احترام ہے۔ اسی احترام میں ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ مسلمان کا بھی احترام کرے۔ یہ محرم کا مہینہ ہو، رجب کا ہو، ذوالقعدہ کا ہو، ذوالحج کا ہو، یہ سب مہینے ہم سے تقاضا کرتے ہیں۔ لڑائی آپس میں نہیں لڑنی۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کوشش یہی کرتے تھے کہ اس ماہ میں، ان مہینوں میں ہماری لڑائی دشمن سے بھی نہ ہو۔ آپ کی کوشش یہ بھی ہوتی تھی، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے۔ اور پھر مسلمان بھی کوشش یہی کرتے تھے کہ ہم آپس میں نہ لڑیں، فساد کی کوئی شکل پیدا نہ ہو۔ فساد کی شکلیں بہت سی ہیں، اس میں یہی ہے کہ ہم ایک دوسرے کا احترام نہ کریں۔ حقیقت ہے، جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھا رہے ہیں فجر کی، مدینہ میں پورا احترام کیا جا رہا ہے، پورے مدینہ کا اور رہنے والوں کا، مگر ایک بدبخت ہے جس کے لیے مدینہ کو کھلا قرار دے دیا گیا تھا کہ تو جو بھی آنا چاہے آ سکتا ہے، کھلا شہر، اور یہ شخص آیا، مجوسی تھا، اور اپنے آپ کو ایک غلام بنا کے غریب آدمی ثابت کر کے وہاں آیا۔ اس نے اپنا کام شروع کیا، لوہار تھا، اپنا کام وہیں کو بزنس چلایا، اور اس کو لوگ جاننے لگ گئے۔ مدینہ میں جناب عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بطور خلیفہ کبھی رہتے ہیں، کوئی ان کے پروٹوکول نہیں، وہ عام انسان کی طرح راستہ چلتے جا بھی رہے ہیں، قافلوں کو بھی ملتے ہیں، باہر سے آنے والے مسافروں کو بھی ملتے ہیں، رات کے وقت بھی نکل جاتے ہیں، دن کے وقت بھی نکل جاتے ہیں، بازار کا بھی رخ کرتے ہیں، گلیوں کا بھی رخ کرتے ہیں، خیموں کا بھی رخ کرتے ہیں، مسجد میں آتے ہیں، نماز بھی پڑھاتے ہیں، لوگوں سے راہ چلتے گفتگو بھی ہوتی ہے، گھروں کو جا کے اپنے مسلمان بھائیوں کو وزٹ بھی کرتے ہیں۔ ایک عام سی روٹین تھی، یہ کام تھا۔ اسی عرصے میں جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک بڑا کام جو کیا وہ یہ کیا کہ کسریٰ کی طاقت کو، کسریٰ کی سپر پاور کو توڑ کے رکھ دیا اور اسے فتح کر لیا۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، ان کے سر پہ یہ تاج رکھا گیا کہ انہوں نے کسریٰ کی فوجوں کو شکست دی۔ ان کا بادشاہ یزدجر وہ اس میدان جنگ میں مارا گیا، اور پھر اس کے بعد کسریٰ کے محلات میں داخل ہو کے مسلمانوں نے وہاں شکر بجا لایا اللہ تعالیٰ کا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ یہاں غیر اللہ کی عبادت ہوتی تھی، یہاں آگ کی پوجا ہوتی تھی،
اب یہاں آگ کی پوجا ہم نہیں کرنے دیں گے، یہاں صرف تیرا نام ہوگا۔ مسلمانوں نے اللہ کا شکر ادا کیا، یہ فتح ہو گیا، ایک سپر پاور۔ اس سپر پاور کے فتح ہونے کے بعد، شکست و ریخت کے بعد، اور جس کو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی بد دعا لگی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا تھا کسریٰ کو، اور جس میں یہ دعوت دی تھی کہ میں اللہ کا رسول ہوں، میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اسلام لاؤ، بچ جاؤ گے، خود بھی بچ جاؤ گے، تمہاری پبلک بھی بچ جائے گی، ورنہ ان کے گناہوں کا بوجھ تمہارے سر پہ۔ کسریٰ جو تخت پہ بیٹھا تھا اور سپر پاور ہونے کے نشے میں مبتلا تھا، اس نے اس خط کو لیا اور آنے والے صحابی کے سامنے اس کو پھاڑ دیا۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے خط کی یہ توہین اس شخص نے کی، اور پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ علم ہوا تو آپ نے فرمایا کسریٰ کسر، ٹوٹنا، ٹوٹ ٹوٹ کے بکھر جانا۔ آپ نے فرمایا اس نے میرا خط نہیں پھاڑا، اس کو نہیں توڑا، اس کو توڑ توڑ کے الگ الگ نہیں کیا، بلکہ اس نے اپنی سلطنت کو الگ الگ کر ڈالا ہے۔ اب اس کی سلطنت باقی نہیں رہے گی۔ یہ کسریٰ بھی ٹوٹ گیا اور اس کی سلطنت بھی گئی، اور الحمدللہ آپ کی یہ جو بشارت تھی یہ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں پوری ہوئی۔ سیدنا عمر نے یہ کام کوئی اپنی ذات کے لیے نہیں کیا تھا، اسلام کی دعوت و تبلیغ کے لیے کیا تھا، اور دعوت اسلامی کو پھیلانے کے لیے یہ کام کیا تھا کہ اسلام ان لوگوں تک بھی پہنچے جو آگ کے پجاری ہیں، جو آگ کو اپنا خدا سمجھتے ہیں، اسی کے آگے جھکتے ہیں، جن کا عقیدہ اور نظریہ یہ ہے کہ دو خدا ہوتے ہیں، اوپر دو خدا ہیں، ایک اہرمن ہے اور ایک یزداں ہے۔ اہرمن وہ ہے جو انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم برے کام کرو، اور یزداں وہ ہے جو انسانوں کو حکم دیتا ہے کہ تم اچھے کام کرو۔ شیطان اور خدا کو انہوں نے دو خدا بنا دیے۔ یہ تصور تھا، ایک اللہ کا تصور، ایک اللہ کا عقیدہ۔ یہ اسلام ہی ہے جو کہتا ہے لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود مگر اللہ۔ اس عقیدے کو، اس نظریے کو پھیلانا تھا۔ جس رسول کو بھی اللہ تعالیٰ نے بھیجا یہی ذمہ داری دے کے بھیجا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد یہ ذمہ داری مسلمانوں پر آئی ہے۔ مسلمان اب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے امتی ہونے کے ناطے سے اس ذمہ داری کو ادا کرنے کے پابند ہیں، اور اسی ذمہ داری کو جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ادا کیا تو ادائیگی یہاں تک کی کہ قیصر ہو یا کسریٰ ہو، رومن امپائر ہو یا پرشین امپائر ہو، ان دونوں کی جڑیں کاٹ کے رکھ دی، اور اسلام کا جھنڈا ان کے اپنے محلات میں لہرایا۔ یہ کام ہو گیا، لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں جو اس چیز کو پسند نہیں کرتے۔ بہت سے لوگ تھے جن کو بڑا دکھ تھا، بڑی تکلیف تھی، جیسے آج ہم مسلمانوں کو تکلیف ہے۔ ہمارے ملکوں کو تباہ کیا جا رہا ہے، مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کو ان کے علاقوں سے نکال کے بکھیرا جا رہا ہے، اور دنیا کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم سے بڑھ کر کوئی ہمدرد نہیں۔ یہ وہ چیز تھی، دکھ اس کا ہمیں بھی ہے۔ یہ زخم ہیں جو آج ایک ایک مسلمان کے دل میں ہیں، اور اس کا کلیجہ ٹھنڈا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے کلیجے، ان کے دل ایسی فتوحات عطا کر کے ٹھنڈے کیے۔ اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس کامیابی پر اللہ کا شکر ادا کرتے تھے، صاف کہتے تھے کہ مولا یہ کام تیرے دین کا ہے، میری ذات کا نہیں ہے۔ راہ چلتے بھی اگر کسی نے بیٹھے بیٹھے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آتے دیکھا اور وہ کھڑا ہوا تو اسے جھڑکا کہ تم مجھے کیا سمجھتے ہو کہ میں بادشاہ ہوں؟
خبردار آئندہ میں گزروں کہیں سے کوئی کھڑا ہوا، میں بادشاہ نہیں ہوں، انما انا منکم، میں بھی تم میں سے ہوں، تمہارے جیسا ایک انسان ہوں، مجھے میرے مقام، مجھے خبردار آئندہ کوئی میری عزت کے لیے کھڑا ہوا، مجھے یہ احترام نہیں چاہیے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ کام کر دیا۔ اب یہی مجوسی، آگ کا پجاری، یہ مدینہ آتا ہے، پہلے اپنا اڈا بناتا ہے اور پھر اس کے بعد اپنے دل کی آگ کو بجھانے کے لیے یہ طے کر لیتا ہے کہ میں جناب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کروں گا۔ اور اس نے وقت کا بھی انتظار کیا، پوری پلاننگ کی، سیدنا عمر کو آتے جاتے بھی دیکھا، یہ بھی پتا تھا اس کو کہ فجر کی نماز یہ پڑھاتے ہیں اور اس وقت کون ہوتا ہے اور مسجد میں داخل ہونے کا راستہ کون سا اور نکلنے کا راستہ کون سا، اور اپنے خنجر کو، خود لوہار تھا، اپنے خنجر کو تیز کیا، زہر میں ڈبویا اور پلاننگ کے تحت فجر کی نماز سے پہلے آ گیا۔ اور جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھانے کے لیے جو ہی کھڑے ہوئے، یہ گھات لگا کے بیٹھا تھا، نکلا اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک نہیں 3-4 پیٹ پہ وار کیے۔ وہ نماز پڑھ رہے ہیں، 3-4 پیٹ پہ وار کیے اور پیٹ پھاڑ دیا، آنتیں کاٹ دیں۔ اور نہ صرف یہ کیا، ظلم یہ کیا کہ جو نمازی تھے ان نمازیوں کو بھی وہ قتل کرتا گیا، 7 نمازی قتل کر ڈالے اور بے شمار زخمی ہوئے۔ پھر جب مسلمانوں نے اس پر قابو پایا تو اس بدبخت نے اپنے آپ کو خودکشی کر کے مار ڈالا۔ اب معلوم نہیں کس کی سازش تھی، کیا ہونا تھا، کون پیچھے تھا، کس کا ہاتھ تھا، لیکن مسلمانوں کا ایک بہت بڑا نقصان ہو گیا۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حال میں بھی نماز پڑھتے رہے، سلام نہیں پھیرا، نماز مکمل کی، اور اسی خون بہتی، اسی زخمی حالت میں ان کو اٹھا کے گھر لایا گیا، بے ہوش ہیں، بے ہوش ہیں۔ جب ہوش میں آئے تو پوچھا میرا قاتل کون تھا؟ عرض کی گئی آپ کا قاتل فلاں مجوسی ابو لؤلؤ فیروز تھا۔ سنتے ہی فرماتے ہیں الحمدللہ، اللہ تیرا شکر کہ میری شہادت کسی مسلمان کے ہاتھ سے نہیں ہو رہی، کسی غیر مسلم کے ہاتھ سے ہو رہی ہے، اللہ تیرا شکر۔ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہی اللہ کا شکر ادا کیا، بیٹے کو فرماتے ہیں کہ بیٹا مجھے چارپائی سے اٹھاؤ، فرش پہ لٹا دو۔ ان کا ابا کیوں؟ فرمانے لگے میں اس لیے چاہتا ہوں کہ میری گال زمین پہ لگے، خاک آلود ہو اور ادھر خون بہ رہا ہو، شاید اللہ کو ترس آ جائے کہ مجھ پر رحم کرے۔ اور بیٹے نے لٹایا، زمین پہ لیٹے، گال زمین پہ لگے ہوئے ہیں، دعا کر رہے ہیں مولا مجھے معاف کر دے، اللہ مجھے معاف کر دے، میرے پر رحم فرما، جو غلطیاں کی ہیں اللہ میرے قصور معاف فرما دے۔ بس اتنی بات تھی۔ اور جب انہیں یہ علم ہوا کہ اس نے اپنے آپ کو قتل کر دیا، اب یہ بڑی اہم بات ہے کہ مسلمانوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا، قاتل اپنے ٹھکانے پہ پہنچ گیا، مسلمانوں نے اس کو ایشو نہیں بنایا۔ ورنہ آج 1500 سال گزر گئے ہیں، مسلمان اگر اس کو ایشو بنائے تو ہمارا محرم کی پہلی تاریخ تھی، محرم کی پہلی تاریخ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے، پہلی تاریخ۔ 1500 سال ہو گئے ہیں، مسلمان اگر اس کو ایشو بناتے تو دنیا میں یہ سب سے بڑا ایشو ہوتا، مگر یقین مانیے کہ مسلمان صرف اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے، شہر اللہ المحرم، اس مہینے کا احترام کرتے ہوئے اور نبی کی تعلیمات کے مطابق کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جو بھی فوت ہو جائے زیادہ سے زیادہ اس کے لیے 3 دن کا غم کر لو، بس
اس سے زیادہ نہیں، کوئی اجازت نہیں ہے مسلمان کو۔ 3 دن کا غم، سوائے اس عورت کے جس کا خاوند فوت ہو گیا ہو، اس کو کہا گیا کہ تم 4 مہینے 10 دن سوگ منا سکتی ہو، اور سب مسلمانوں کو کوئی بھی حالت ہو ان کی، انہیں کسی قسم کا بھی تکلیف اور صدمہ پہنچا ہو، اس بات کی شریعت نے اجازت نہیں دی کہ 3 دن سے زیادہ غم منایا جائے۔ 3 دن نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اجازت دی، بس وہ ایک غم تھا مسلمانوں کے ہاں آیا، خلافت بدلی، جناب عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا گیا اور مسلمانوں نے اپنا کام شروع کر دیا۔ اگر اسی چیز کو لے کے ہم بیٹھ جائیں تو سوچئے ہماری تاریخ میں کتنی شہادتیں ہوئی ہیں، کتنی مقدس شخصیات فوت ہوئی ہیں، انہیں شہید کیا گیا ہے، کتنے مسلمانوں نے زخم سہے ہیں۔ آج کا دور دیکھ لیجئے، ایک ایک کلپ جو آ رہا ہے مسلمانوں کے پاس کہ کس طرح ایک ایک بچے کو، بچی کو، نوجوان کو قتل کیا جا رہا ہے۔ یہودی ربائز نے فتویٰ دے دیے اپنے فوجیوں کو اور اپنے نوجوانوں کو کہ کوئی ضرورت نہیں ہے تمہیں فوجی لباس پہننے کی، انہی جیسا لباس پہنو، خنجر اپنے پاس رکھو، اور جہاں کہیں بھی تمہیں کوئی مسلمان نظر آئے اس کو تم خنجر سے قتل کر سکتے ہو۔ اور یہ نمونے ہم دیکھ رہے ہیں، ظلم کی انتہا ہے، مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے، زیادتی ہو رہی ہے، لیکن مسلمان صرف اللہ کی طرف دیکھ رہے ہیں، اللہ کی طرف۔ تاریخ ہماری اس اعتبار سے بڑی اہم ہے، لیکن دین کیا کہتا ہے کہ کیا ہم اس غم کو لے کے بیٹھ جائیں؟ کیا اگر غم کو لینا ہے تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت ہم مسلمانوں کے نزدیک اللہ کے رسول کے بعد اس امت میں دوسری سب سے بڑی شخصیت ہے۔ جناب ابو بکر کے بعد یہ دوسری شخصیت ہیں اس امت کی جو سب سے بڑا مقام ہمارے عقیدے اور نظریے کے مطابق اللہ کے نظر رکھتی ہیں۔ لیکن کیا مسلمانوں نے اس سب سے بڑی شخصیت کے بارے میں کوئی ایسا دن منایا، کوئی ایسے جلوس نکالے، کسی ایسے غم کا اظہار کیا؟ نہیں کیا۔ کیوں؟ دین نہیں کہتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، تعلیمات دیکھیے نبی علیہ السلام کی، کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا کیجئے، اور احادیث رسول کا خاص طور پر، ضروری نہیں کہ نماز کے مسائل کو ہی ہم وہاں پڑھیں، اور بھی بہت سے مسئلے ہیں، ان مسائل کو دیکھیں۔ آپ اس دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں، آپ کی اکلوتی بیٹی سر پہ کھڑی ہے، اور آپ کی اس تکلیف دہ حالت کو دیکھ کے اس کے آنکھوں میں آنسو ہیں، اور عرض کرتی ہیں واہ کربا بتا، میرے بابا کی تکلیف۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سخت بخار ہے، اور اس بخار کی شدت سے آپ کروٹ پہ کروٹ بدل رہے ہیں، اور بیٹی کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں، آپ فرماتے ہیں فاطمہ سنو، لا کرب علی ابیک بعد اليوم، آج کے بعد تمہارے باپ پہ کوئی تکلیف نہیں آئے گی، یعنی آج کا دن ہے میرا آخری دن، بس اس کے بعد انشاءاللہ آرام ہی آرام ہے۔ اور آپ فرماتے ہیں فاطمہ سنو، میں جب فوت ہو جاؤں تو میری باڈی پہ کھڑے ہو کے دھیان کرنا، اپنے چہرے کو مت پیٹنا، اپنے بال نہ نوچنا، اپنا گریبان نہ پھاڑنا، اور اپنے منہ سے کوئی ایسے لفظ نہ کہنا جو نوحے کے ہوں۔ یہ ہمارے نبی کی تعلیم ہے، اور اسی تعلیم کو مسلمان لے کے چل رہے ہیں۔ ورنہ سوچئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو، اور صحابہ جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے کیا کچھ نہیں کیا، کتنی تکلیفیں سہی ہیں، کیا ان کے لیے یہ خبر
کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، قابل برداشت ہو سکتی تھی۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوش کھو بیٹھے، صدمہ ہے صدمہ، اور تلوار لے کے مسجد میں کھڑے ہیں۔ اللہ کی قسم، جس شخص نے کہا کہ اللہ کے رسول فوت ہو گئے ہیں، اس تلوار سے میں اس کی گردن اڑا دوں گا۔ سب چپ ہیں، سہمے ہوئے ہیں۔ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ الگ تھلگ جا کے گھر میں بیٹھ گئے اور اپنے غم کا اظہار یوں فرماتے ہیں، اللہ کے رسول، اگر آپ نے ہمیں رونے سے منع نہ کیا ہوتا تو آج مدینہ کی گلیاں ہمارے آنسوؤں سے ندیاں بہا رہی ہوتی، مگر ہم کیوں صبر کر رہے ہیں، کیوں خاموش ہیں؟ آپ کی تعلیمات ہیں اللہ کے رسول، صبر کرتے ہیں، صبر، اللہ تعالیٰ کا جو فیصلہ ہے اس کو قبول کرتے ہیں۔ یہ ہے پیارے رسول کی تعلیمات، اور یہ ہے سچے مومن جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جدائی پہ صبر کا دامن اپنے ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ یہی چیز ہمیں دیکھنی ہے کہ جناب عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوتے ہیں، شہید ہوتے ہیں، مسلمان صبر کے دامن کو ہاتھ سے نہیں چھوڑتے۔ اور یہی قصہ، یہی کچھ ہم جناب سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت پر بھی یہی کچھ کر سکتے ہیں۔ صبر، وہ کام نہیں کر سکتے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات کے منافی ہو۔ کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل نہ کرنا یہ مسلمانی نہیں ہے۔ آپ کچھ کہیں میں الٹے اس کے الٹ کروں، یہ کون سی مسلمانی ہے؟ آپ صحابہ کو روکے، اپنی بچی کو روکے، اور آپ کی بچی اس پر صبر کرے، خاموش رہے، برداشت کرے۔ گھر کے دروازے میں تدفین کے بعد، نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے تدفین کے بعد، گھر کے چھوٹے سے دروازے پہ، چھوٹا سا گھر ہے، دروازے میں پردے کے پیچھے بیٹھی ہیں ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ کو دفنانے کے بعد بڑے بوجھل دل کے ساتھ وہاں سے گزرے، اور سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے اس چچا محترم کو، ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو گزرتے ہوئے دیکھتی ہیں تو منہ سے یہ کہتی ہیں، یہ الفاظ سنیے، فرماتی ہیں کیف طابت انفسکم ان تحسوا التراب علی قبر رسول اللہ۔ چچا، آپ کے دلوں نے یہ کیسے برداشت کر لیا کہ آپ نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو قبر میں دفنا دیا اور اوپر مٹی ڈال دی؟ سوچئے، کھڑے ہو گئے، بول نہیں سکے، چپ، خاموش، ضبط میں اپنے آپ کو لائے تو صرف اتنا کہتے ہیں، بیٹا یہ اللہ کے رسول کا حکم یہی تھا، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی چارہ نہیں تھا۔ کیا یہ دکھ اس دکھ سے زیادہ نہیں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیٹی کو یہ بھی فرماتے ہیں، بڑے پتے کی بات آپ نے کی ہے اور یہ ہر مسلمان کو پلے باندھنی چاہیے۔ آپ نے فرمایا، بیٹا میری موت کے بعد اگر تمہیں کسی قسم کا بھی صدمہ پہنچے اور کسی مسلمان کو کچھ بھی صدمہ پہنچے، وہ اپنے دکھ کو بھی دیکھے اور میری وفات کے دکھ کو بھی دیکھ لے۔ جب وہ میری وفات کے دکھ کو سوچے گا تو اس کا دکھ ہلکا ہو جائے گا۔ یہ آپ کا فرمان ہے، اس کا دکھ ہلکا ہو جائے گا، یہ آپ کا ارشاد ہے۔ حقیقت یہی ہے کہ آج بھی آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں، یہ کوئی نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کا ذکر کرنا کوئی آپ کی شان میں گستاخی نہیں ہے۔ سیرت کی کتابوں میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی وفات کا تفصیلی ذکر ہے۔ صحیح بخاری کو پڑھیں، صحیح مسلم کو پڑھیں، سیرت کی کتابیں پڑھیں، ان میں باقاعدہ یہ مسائل لکھے ہوئے ہیں، کیا ہوا اس موقع پر اور مسلمانوں نے کیا کچھ کیا۔ کیا اس موقع پر خدا نہ خواستہ کوئی ایسی حد پامال کی جو دین کی تھی؟ یہ صحابہ مجرم نہیں ہیں، انہوں نے دین پر عمل کیا، اگر چھوٹی سی غلطی ہو جاتی ان سے
تو آج اس کو بہت بڑا ہوا بنا دیا جاتا، مگر جو غلطیاں انہوں نے نہیں کی وہ ان سے ہم کروانا چاہتے ہیں. یہ زیادتی ہے. ہمیں سیرت رسول کو دیکھنا چاہیے. اور یہ دن، یہ مہینے بڑے مقدس مہینے ہیں. ان مہینوں میں ہم مسلمانوں کو آپس میں مل جل کے رہنا چاہیے، دوسرے کا احترام کرنا چاہیے. گالی گلوچ کا جو کلچر ہے وہ ختم کرنا چاہیے. اور خاص طور پر وہ مقدس ہستیاں جو اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہیں، جن کو اللہ نے کہا ہے رضی اللہ عنہم، میں ان سے راضی ہوں، ان کو گالیاں دینا ان کو نہیں ہے، یہ قرآن کو گالیاں دینا ہے. ان کو برا بھلا کہنا نہیں ہے، اللہ کے فیصلے کو برا بھلا کہنا ہے. ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے اور ایسے کام ہم نہ کریں جس سے نفرتیں پھیلیں. محبت کا پیغام اسی میں ہے جو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی تعلیمات ہیں، ورنہ نفرتوں کے پیغام سے کبھی بھی ہم مسلمان متحد نہیں ہو سکتے. آج ہم دوسری جگہ ناکام کیوں ہوئے ہیں؟ جس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہمارے درمیان نفرتیں پیدا کر دی گئیں، اور یہی کوشش اب اس ملک میں بھی ہو رہی ہے. خدا کے لیے اس ملک کو بچایا جائے. مسلمانوں کے جو اتحاد ہے، ان کا یہ ملک ہے، اس کے تحفظ کے لیے ہر مسلمان کو آگے بڑھنا چاہیے. اس لیے میں آپ سے یہ ضرور عرض کروں گا کہ یہ دن ہے، اس میں آپ سیرت نبی کا مطالعہ کریں، قرآن کا مطالعہ کریں. ایسی محفلوں میں مت جائیں جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو گالیاں دی جاتی ہوں. ان کی محفلوں کی رونق نہ بنیں. اور پھر ٹی وی کا بھی بائیکاٹ کریں کہ یہ صرف اس مہینے میں اس ملک کی جو اکثریت ہے اس کی نیابت نہیں کر رہا، اس کی نمائندگی نہیں کر رہا، بلکہ دنیا بھر کو جو پیغام دیا جا رہا ہے وہ کچھ اور ہے. یہ زیادتی ہے ہم مسلمانوں کے ساتھ. یہ نفرت کے کام ہیں، ان پر پابندی ہونی چاہیے، اور کام وہ ہونے چاہیے جو اتفاق اور اتحاد کے ہوں. اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کے دلوں کو جوڑے، اور اس ملک کے تقدس اور اس کے احترام اور اس کی بقا کے لیے ہم مسلمان جو کچھ کر سکتے ہیں ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنے دلوں کو جوڑیں، اور اس ملک کا قانون جو ہمیں کہتا ہے اس کے مطابق ہم چلیں. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو یہ ملک بھی محفوظ رہے گا، اور ہم مسلمانوں کے درمیان جو دراڑیں ڈالنے کی کوشش کی جا رہی ہے وہ بھی انشاءاللہ کبھی پیدا نہیں ہوگی. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین برحمتک یا ارحم الراحمین.